بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے خصوصی پرواز۔ سعودی ایئر لائن کی خصوصی پرواز SW3800 ہفتے کو 226 پاکستانی عمرہ زائرین کو لے کر جدہ سے ملتان پہنچ گئی۔ عمرہ زائرین کو پاکستان پہنچانے والی یہ دوسری پرواز ہے۔ پہلی پرواز 15 اپریل کو 254 مسافروں کو لاہور لے کر گئی تھی۔ ہفتے کی صبح 9:30 پر جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی قونصل جنرل شائق احمد بھٹو نے زائرین کو جدہ ایئرپورٹ سے رخصت کیا۔ عمرہ زائرین نے خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستان واپسی کا انتظام کرنے پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی پروازوں کی بندش کی وجہ سے سعودی عرب کے وزارت حج و عمرہ کی جانب سے ان کے بورڈنگ قیام اور میڈیکل امداد کے لیے کیے گئے عمدہ انتظامات کی بھی تعریف کی۔ تقریباً 470 پاکستانی عمرہ زائرین بین الاقوامی پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے سعودی عرب میں رہ گئے تھے، جن کو سعودی ایئر لائن کی پروازوں کے ذریعے پاکستان پہنچایا گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو بھولے نہیں وزیر اعظم۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ حکومت انہیں بھول گئی ہے۔ ہفتے کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہمیں احساس ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیرون ملک مقیم پاکستانی متاثر ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی سہولیات نہیں تھی کہ باہر سے آنے والے تمام افراد کے ٹیسٹ کیے جا سکیں۔ پریس بریفنگ میں وزیر اعظم کے ساتھ موجود معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر محیط یوسف نے کہا کہ ہم دن رات یہی تیاری کر رہے تھے کہ ہمارے ایئرپورٹس پر ٹیسٹوں اور قرنطینہ کی سہولیات بڑھ جائیں اور بیرون ملک سے پاکستانیوں کو واپس لایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس ہفتے اتوار سے ہم 6000 پاکستانی محفوظ طریقے سے واپس لا سکیں گے۔ مملکت میں یکساں کرفیو پاس منگل سے۔ سعودی عرب میں کرفیو کے دوران آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے پاس منگل 21 اپریل سے منسوخ ہو جائیں گے، جس کے بعد یکساں سینٹرلائز پاسز ہی کارآمد ہوں گے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے کرفیو پاسز کے بارے میں جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کا کہنا ہے کہ مملکت کی سطح پر یکساں ڈیجیٹل پاسز ہی کارآمد ہوں گے۔ جن اداروں نے اپنے کارکنوں کے لیے سینٹرلائز پاس حاصل نہیں کیے، وہ منگل 21 اپریل تک حاصل کر لیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مملکت بھر میں یکساں پاسز کا اجرا وزارت داخلہ کی منظوری سے کیا جائے گا۔ یکساں پاسز کا مقصد معاملات کو منظم کرنا ہے تاکہ جاری ہونے والے کرفیو پاسز کے اعداد و شمار ادارے کے پاس موجود ہوں۔ لیموزین گاڑیاں ہوم ڈیلیوری کریں گی، شاہی منظوری مل گئی۔ لیموزین گاڑیوں کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت کی شاہی منظوری مل گئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی وزیر ٹرانسپورٹ انجینئر صالح بن ناصر الجاسر نے کہا ہے کہ لیموزین گاڑیوں کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت دینے پر خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب لیموزین گاڑیاں ان شہروں میں جہاں مکمل کرفیو نہیں ہے، گھر سے نکلنے کے لیے اجازت کے اوقات میں ہوم ڈیلیوری کا کام کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ماہرین کی ٹیم نے سلامتی اور صحت کے کئی ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے متعدد شرائط طے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی جلد ہی ان ضوابط کا اعلان کرے گی۔ 1 لاکھ مویشی مملکت پہنچ گئے۔ سعودی وزارت زراعت و پانی کا کہنا ہے کہ مملکت میں گوشت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گزشتہ ماہ 5 ممالک سے 1 لاکھ کے قریب مویشی امپورٹ کیے گئے ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کاشتکاروں نے وزارت زراعت کو یقین دلایا ہے کہ مقامی منڈی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس سیزن میں 1,77,000 ٹن پیاز مارکیٹوں میں پہنچائے جائیں گے۔ وزارت زراعت کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں زرعی، پولٹری اور ڈیری کی مصنوعات بھی وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ماہ رواں مختلف ممالک سے امپورٹ کیے جانے والی 1,83,000 ٹن تازہ زرعی اجناس کا معائنہ کر کے مارکیٹ پہنچانے کا NOC بھی جاری کیا جا چکا ہے۔ سعودی عرب میں اجناس کی مستقل بنیادوں پر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت نے مملکت بھر میں کاشتکاروں، شہد کے فارمز مالکان اور دیگر اجناس سے تعلق رکھنے والوں کی سہولت کے لیے اقدامات کیے ہیں، جس کے تحت شعبہ زراعت سے تعلق رکھنے والے زراعت کی ویب سائٹ سے رجوع کر کے اپنے کارکنوں کے لیے ہفتہ وار بنیاد پر کرفیو پاس حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ انہیں اپنی اجناس بر وقت منڈی تک پہنچانے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
3 ٹن غیر معیاری سبزی تلف۔ مکہ میونسپلٹی نے رہائشی اپارٹمنٹ میں سٹور کی جانے والی 3 ٹن غیر معیاری سبزی تلف کر دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ تفتیشی مہم کے دوران معلوم ہوا کہ ایک دکاندار نے رہائشی جگہ پر جہاں صحت اور سلامتی کے ضوابط کا خیال نہیں رکھا جاتا سبزی سٹور کر رکھی ہے۔ میونسپلٹی نے بتایا ہے کہ چھاپہ مارنے پر پتہ چلا کہ انتہائی نامناسب جگہ پر مختلف قسم کی سبزیاں رکھی گئی ہیں جہاں صفائی کا بھی خاص اہتمام نہیں ہوتا۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ رہائشی اپارٹمنٹ میں موجود غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا اور وہاں سے ضبط ہونے والی سبزی تلف کر دی گئی۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ دکاندار کو تفتیش اور کارروائی مکمل کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہے جبکہ دکان کو بند کر دیا گیا۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ کورونا بحران سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں، ضابطوں کی خلاف ورزی پر کڑی سزا دی جائے گی۔ کامیاب ملک بننے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی سے جمعے کو اسلام آباد کے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے ملاقات کی۔ سعودی خبری ایجنسی SPA کے مطابق صدر عارف علوی نے ملاقات کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے مابین برادرانہ تعلقات کو سراہا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی جڑیں گہری اور مشترکہ مذہبی اور ثقافتی اقدار پر مبنی ہیں۔ انہوں نے شاہ سلمان کی قیادت میں سلامتی، علاقائی اور عالمی استحکام کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے اہم کردار کو سراہا اور مسلم ممالک میں اس کے خصوصی مقام کی ستائش کی۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان مملکت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور ہر سطح پر تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے مختلف مواقعوں پر ہر حمایت کو بھی سراہا۔ پاکستان میں سعودی سفیر المالکی نے اس موقع پر کہا کہ سعودی عرب کی قیادت پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتی ہے اور وہ پاکستان اور اس کے عوام کی حمایت کی خواہش رکھتی ہے۔ ایک کامیاب اور مستحکم ملک بننے کے لیے اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جدہ کے تاریخی علاقے کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات تیز۔ سعودی کابینہ نے جدہ کے تاریخی علاقے کو عمرانی، اقتصادی، سماجی، ثقافتی، تاریخی اور ماحولیاتی ہر لحاظ سے جدید خطوط پر استوار کرنے کی منظوری دی ہے۔ الشرق الاوسط کے مطابق جدہ کا تاریخی علاقہ بین الاقوامی سیاحوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ یہ علاقہ آثار قدیمہ سے مالا مال ہے۔ یہ حجازی فن تعمیر کا منفرد نمونہ ہے۔ سعودی قیادت اس فن کو لازوال بنانے کے لیے پرعزم نظر آ رہی ہے۔ سعودی وزارت ثقافت کو جدہ کے تاریخی علاقے کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنے اور اسے نافذ کرانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ وزارت جدہ کے تاریخی علاقے کے گھروں میں اس کی تاریخی مساجد اور خاص پہچان والے بازاروں اور منفرد طرز تعمیر سے بھرپور فائدہ اٹھانے والی اسکیمیں تیار کرے گی۔ ان اسکیموں کے ذریعے جدہ کا تاریخی علاقہ کھلے عجائب گھر میں تبدیل ہو جائے گا۔ جدہ کے تاریخی علاقے کی انتظامیہ نے البلد محلے میں تاریخی ورثے کے تحفظ کے لیے اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ یہ علاقہ یونیسکو کی فہرست میں عالمی ورثے کے طور پر شامل ہو چکا ہے۔ انتظامیہ مخدوش عمارتوں کی اصلاح و مرمت کرا رہی ہے، پرانے ڈھانچوں کو گرنے سے روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ جدہ کے تاریخی علاقے میں کئی سو برس پرانی عمارتیں محفوظ ہیں۔ یہاں کی تاریخی عمارتوں کی اصلاح و مرمت یونیسکو کے مقرر کردہ ضوابط کے مطابق کرائی جا رہی ہے۔ جدہ کا تاریخی علاقہ 400 عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 200 عمارتیں ایسی ہیں جن کے اطراف رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ان کی اصلاح و مرمت کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ عرب ممالک میں کورونا کے سب سے زیادہ مریض کہاں؟ نئے کورونا وائرس سے متاثرہ عرب ممالک میں خلیج کے 3 ممالک سر فہرست ہیں۔ سب سے زیادہ کیسز سعودی عرب میں ریکارڈ کیے گئے ہیں جبکہ کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد سب سے زیادہ الجزائر میں پائی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد ہفتہ 18 اپریل کو 1132 نئے مریضوں کے بعد مجموعی مریضوں کی تعداد 8274 تک پہنچ گئی ہے جبکہ اب تک 93 اموات ہوئی ہیں۔ امارات دوسرے نمبر پر ہے جہاں متاثرین کی کل تعداد 6302 ہے جبکہ اموات 37 ہوئی ہیں۔ قطر تیسرے نمبر پر ہے جہاں اب تک 5008 متاثر ہوئے ہیں اور اموات 8 ہوئی ہیں۔ مصر میں متاثرین کی تعداد 2844 اور اموات 205۔ مراکش 2670 متاثرین جبکہ اموات 137۔ الجزائر میں متاثرین 2418، اموات 3364۔ بحرین میں متاثرین 1767، اموات 7۔
کویت میں متاثرین 1751، اموات 6۔ عراق میں متاثرین کی تعداد 1482 اور اموات 81 ہے۔ سلطنت عمان 1180، اموات 6۔ تیونس میں 864 جبکہ اموات 37 ہوئی۔ لبنان متاثرین 672، اموات 21۔ جیبوتی متاثرین 732، اموات 2۔ اردن متاثرین 407، اموات 7۔ فلسطین متاثرین 418، اموات 2۔ صومالیہ متاثرین 116، اموات 6۔ لیبیا متاثرین 76، اموات 7۔ شام متاثرین 38، اموات 2۔ سوڈان متاثرین 66، اموات 10۔ مریتانیہ متاثرین 7 اور 1 ہلاک ہوا ہے۔